بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹوں کی شرعی حیثیت پر بات کریں گے۔ ووٹ کی شرعی حیثیت، اہمیت، مقصد اور اس کا حقدار کون ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ ووٹ کی حیثیت قرآن نے ایک مشورہ، جس طرح ایک رائے آپ سے لیجیے، ایک مشورہ آپ سے لیجیے، تو اس کی حیثیت ایک مشورے کی سی ہے۔ جس طرح کہ 42ویں سورت کی آیات 38 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات وہ باہمی مشورے سے طے پاتے۔ سورہ آل عمران کی آیات 159 میں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے مشورہ کریں اجتماعی امور۔ تو معلوم ہوا کہ جس سے مشورہ لی جائے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اپنی رائے دے دے۔ اگر وہ رائے نہیں دی، میں رائے نہیں دوں، آپ رائے نہیں دی، تو پھر اجتماعی معاملات میں مشاورت تو ختم ہو جائے گی، پھر آمریت آ جائے گی، پھر کچھ لوگ وہ مسلط ہوں گے اور وہ پھر اپنی منمانی کریں گے۔ اور دوسری جو اس کی حیثیت، وہ اس کی حیثیت پھر امانت کی ہے۔ ووٹ ایک امانت، جو بھی اس امانت کو استعمال کرے گا اس پہ خیانت نہیں کرے گا۔ اہمیت اس کی یہ ہے، جس طرح کہ سورہ آل عمران کی آیات 8 میں اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یہ گواہی بھی ہے کہ ایمان والو جب بھی تم گواہی دے دو، جب تم مشورہ دے دو، جب تم گواہی دے دو، تو اللہ کے لیے جو ہے نا حق کی گواہی دے دو، اور ضرور دے دو، انصاف کی گواہی دے دو، ضرور دے دو، اپنا ووٹ ضرور استعمال کرو، لیکن حقدار کو وہ دے دو۔ یہ دیکھو کہ میں ووٹ جس کو دے رہا ہوں وہ آدمی، وہ اس کا حقدار ہے۔ میرے ووٹ سے باقی جو عوام ہے اس کو نقصان تو نہیں پہنچے گا۔ اور اگر آپ نے گواہی نہیں دی، گھر میں آپ بیٹھے، یہ بھی غلط، اور اگر آپ نے غلط گواہی دی یہ بھی غلط۔ مقصد کیا ہے اب اس کا؟ مقصد یہ ہے لیقوم الناس بالقسط، تاکہ آپ کے ووٹ کے ذریعے سے، میرے ووٹ کے ذریعے سے اچھے حکمران آئے اور خلق خدا کو عدل میسر ہو، خلق خدا کو امن میسر ہو، خلق خدا کو آسانیاں میسر ہو، خلق خدا کو ایک اچھی حکمرانی میسر ہو، خلق خدا کو ایک اچھی حکومت میسر ہو۔ یا داؤد، وہ پہلی آیت جو میں نے پڑھا سورۃ الحدید کی 25ویں، اور یہ 38ویں سورت کی 26ویں آیت ہے یا داؤد، اے داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، اے داؤد ہم نے تجھے انسانوں پر خلیفہ بنا زمین میں، لہٰذا تو نے حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ تو ہم نے بھی ان لوگوں کو ووٹ دینا ہے کہ ہمیں کم سے کم یہ اطمینان ہو کہ اس ووٹ سے وہ اللہ کے بندوں کے بیچ میں ناانصافی نہیں کرے گا، وہ ملک میں ناانصافی نہیں کرے گا، وہ انسانوں کے بیچ میں میرٹ کو پامال نہیں کرے گا، اور وہ میرے اس ووٹ سے وہ جب حاکم بنیں گے تو وہ حق اور عدل پر قائم ہوئیں گے، ظلم و زیادتی یہ نہیں کریں گے، اختلافیہ نہیں کریں گے، باطل کو یہ فروغ نہیں دیں گے۔ اچھا، اب اس کا حقدار کون ہے ووٹ کا؟ میں ووٹ کس کو دے دوں؟ قرآن مجھے کیا حکم کرتا ہے، میری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ سورہ نساء کی آیات 58 میں ارشاد باری تعالیٰ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو اللہ تمہیں حکم کرتا ہے، جس طرح نماز کا حکم ہے کہ تم امانتوں میں خیانت نہیں کرو، امانت کو اس کے اہل کو دے دو۔ ووٹ ایک امانت ہے، آپ جس کو دے رہے کیا وہ اس ووٹ کا اہل ہے؟ اس میں اہلیت ہے، حکمرانی کی اہلیت اس میں ہے، وہ حکمرانی کو جانتا ہے، وہ سیاست کو جانتا ہے، وہ اجتماعی معاملات کو جانتا ہے، وہ ایک اچھی رائے آگے دے سکتا ہے، ایک اچھا قانون سازی وہ کر سکتا ہے۔ اگر کل وہ ایک منصب پر آئے گا تو اس منصب کو چلانے کی اس میں اہلیت ہے، وہ تعصبات سے اٹھا ہوا ہے، وہ قوم کا خیر خواہ ہے، وہ ملک کا خیر خواہ ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اچھا، اہل کون ہے ابھی؟
اس میں بھی قرآن مجید نے کچھ رہنمائی فرمائی ہے. سورہ نساء کی 80 آیات میں 58 میں وَإِذَا حَكَمْتُ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جن حکمرانوں کو آپ آگے بھیج رہے کیا وہ عدل فراہم کریں گے، انصاف فراہم کریں گے؟ وہ اپنے پارٹی سے بالاتر، اپنے سوچ سے بالاتر، اپنے مفادات سے بالاتر وہ سب کے ساتھ یکساں فیصلہ کریں گے؟ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلافت دی تو اس میں کیا علت تھی؟ سورہ بقرہ کی آیات 31 میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم سے لیس کیا تھا. جس کو آپ ووٹ دے رہے کیا اس میں علم ہے؟ وہ جو اجتماعی معاملات ہے، جو جہانداری کے معاملات ہیں، جو ریاستی امور ہے، جو حکومتی امور ہے، جو باقی امور ہے، معاشی امور ہے، سماجی امور ہے، کیا ان کو جانتا ہے؟ کیا اس میں اتنا علم ہے؟ یا سورہ بقرہ کی آیات 247 میں ارشاد باری وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا ان اللہ اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. جب اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بادشاہ بنایا تو اس لیے بنایا کہ اس کے ساتھ علم تھا، اس کے پاس طاقت تھی. کیا جس کو آپ ووٹ دے رہے اس میں اتنا علم ہے، اتنی طاقت ہے کہ وہ پھر ایک اچھا فیصلہ کر سکے؟ کیا وہ آزاد ہے؟ کیا اس میں طاقت ہے؟ کیا وہ غالب قوتوں کے سامنے تیرے ووٹ کا دفاع کر سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے مفادات سے اٹھ کر اتنی اس میں طاقت ہے، اپنے نفس پر اس کو قابو ہے، اپنے مفادات پر اس کو قابو ہے؟ کیا وہ جو زوراور طاقتیں ہیں ان کا مقابلہ وہ کر سکتا ہے، یا آپ کے ووٹ کو جا کر ان کے جیب میں ڈالے گا؟ اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ کس قدر طاقتور ہے اور وہ کس قدر علم والا ہے، وہ کس قدر امانت دار ہے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، سورہ مومنون کے آیات 8 میں اس کو ووٹ دے دو جو امانتوں میں خیانت نہیں کرے، جو وعدے اس نے کیے اس وعدوں کا پاس رکھے. کیا جس کو آپ ووٹ دے رہے وہ آئین کا پابند ہے یا آئین سے بالاتر ہے؟ وہ ملکی قوانین، اجتماعی قوانین کا پابند ہے یا قوانین سے بالاتر ہے؟ اگر وہ آئین کے خلاف جائے گا، اگر وہ قوانین کے خلاف جائے گا، اگر وہ اجتماعی مفادات کے خلاف جائے گا، پھر آپ کیا کر لیں گے؟ تو ایسے لوگوں کو تو آپ نے ووٹ نہیں دینا ہے جو ایفائے عہد نہیں کرے، آ کر وعدے کرے، منشور آپ کو دے دے، بڑے بڑے دعوے کرے اور ایک پر بھی عمل نہیں کرے، اور وہ امانتوں میں خیانت کر لے. آپ تمام مالیات، تمام اختیارات اس کے حوالے کرے اور وہ جا کر اس اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھے، پھر آپ کیا کرو گے؟ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث 1830 ان شر رعاء الحطمۃ فإیاک ان تکون منہم، بدترین حاکم وہ ہوں گے، وہ حاکم ہے جو عوام پر ظلم کرے، جو ان کو بیڑ بکریاں سمجھے. الحطمہ وہ چرواہا جو ریوڑ پر سختی کرے، ریوڑ پر سختی کرے اور لاٹھی اس پر برسائے، اس کو حطمہ کہتے ہیں. کیا ایسے حکمرانوں کو ہم ووٹ دے دیں جو کل اس طاقت سے ہم پر لاٹھی چارج کرے، ہم کو غلام بنائے، ہمارے آزادیوں کو سلب کرے، ہمیں بیڑ بکری سمجھے، ہمیں خوف زدہ کرے؟ یا ایسے حاکم جو ہم پر شفقت کا ہاتھ رکھے، ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے؟ تو جو نرمی کا معاملہ کرے گا، جو ہمیں دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا ریاست باپ کی طرح ہے اور حکومت ماں کی طرح ہے. آپ باپ کے گود میں کس کو بٹھا رہے؟ آپ ماں کے گود میں کس کو بٹھا رہے؟ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ واقعی پھر ریاست ماں کی کردار، وہ ریاست باپ کا کردار ادا کرے اور حکومت ماں کی کردار ادا کرے، اور ہم بچوں کی طرح جو ہے نا خوش ہو جائے کہ باپ اس قدر طاقتور ہے لیکن ہم پر شفیق و مہربان ہے، حکومت کے پاس اتنے اختیارات ہیں لیکن ماں کی طرح ہم پر شفیق اور مہربان. ایسے لوگوں کو ووٹ ہم نے دینا ہے. اور مسلم کی حدیث 1828 میں ارشاد باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فشکک علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. اے اللہ، جو
میری امت ہے اس کے معاملات اس میں ہاتھ میں آ جائے، وہ امیر بن جائے، حاکم بن جائے، اور پھر وہ سختی کرے میری امت پر، اے اللہ تو بھی اس پر سختی کر، اور اگر وہ نرمی کرے میری امت کے ساتھ، اے اللہ تو بھی اس پر نرمی کر. تو آپ نے ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو پھر امت پر، عوام پر، قوم پر نرمی کرے، سختی نہیں کرے. اگر آپ کے ووٹ سے اس نے سختی شروع کیا تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ اور ترمذی کی حدیث 1323 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من واللہ اللہ شیئا من امور المسلمین فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب اللہ دون حاجته وخلته وفقره یوم القیامہ. جو امیر بنا، مختصر میں ترجمہ مفہوم بتاتا ہوں مسلمانوں کے معاملات کا، اور پھر اس نے ان کے ضروریات کا خیال نہیں کیا، ان کی حاجتوں کا خیال نہیں کیا، ان کی غریبی کا خیال نہیں کیا، ان کی کمزوریوں کا خیال نہیں کیا، وہ رکاوٹ بن گیا، تو قیامت کے دن اللہ اس کا خیال نہیں کرے گا. اللہ اس کا خیال نہیں کرے گا کہ تم حاکم تھے، تم کو لوگوں نے امیر بنایا اور تم نے ان کی حاجتوں کا خیال نہیں کیا، ان کے بچے بھوک سے مر رہے تھے، ایک ایک گولی کے لیے تڑپ رہے تھے، اور تم بڑے بڑے اداروں کے ساتھ ملے تھے، اور قوم پر تم نے مہنگائی کو مسلط کیا تھا، قوم کو تم نے خوفزدہ کیا تھا. وہ اپنے آج ہمارے ملک میں 9 کروڑ انسان ضروریات زندگی سے نیچے زندگی گزار. آج ہمارے 2 کروڑ 80 لاکھ بچے جو ہے نا تعلیم سے محروم. ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ ان لوگوں کو ووٹ دیں گے کہ یہ 9 کروڑ کو 10 کروڑ بنا دیں. آج 2,80,000,000 بچے جو اسکول سے محروم ہیں، پھر یہ 3 کروڑ بن جائے. نہیں، آپ نے اس کو ووٹ دینا ہے جو قوم کو اٹھائے، ان کی ضروریات کو پوری کرے، مہنگائی سے ان کو جو ہے نا چھٹکارا دے دے یا ان کو ریلیف دے دے. اسی طرح مسلم کی حدیث 1855 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم. سب سے بہترین حاکم وہ ہے جس سے عوام نفرت نہیں کرے، عوام اس سے پیار کرے. ان لوگوں کو ووٹ دے دو جو تمہارے دل میں پھر بسے، تم ان کے دل میں بسو، وہ قوم کو اپنے دل میں جگہ دے دے، اپنے بچوں جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرے. ان کو ووٹ نہیں دے دو کہ پھر وہ قوم سے نفرت کرے. اگر وہ قوم سے نفرت کریں گے اللہ ان سے نفرت کرے گا. تو ان حاکموں کو ووٹ دینا ہے جو اپنے دل میں قوم کے لیے، امت کے لیے، عوام کے لیے جو نا ایک محبت رکھتے ہو، نہ کہ نفرت. اور ایک حدیث ہے بخاری میں 1829 فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کو عوام نے، میری امت نے معاملہ اس کو حاکم بنایا، اس کو امیر بنایا، اس کو اپنا ووٹ اس کے سپرد کیا، اور جا کر اس نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اس پر جنت حرام ہے. تو کیا ایک دوزخی انسان کو ہم نے ووٹ دینا ہے جو پھر قوم کو دھوکہ دے ہمارے ووٹوں سے؟ اگر دھوکے بازوں کو، فراڈیوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے، شرم زبانوں کو ہم نے ووٹ دینا ہے، لالچ میں آ کر ہم نے ووٹ دینا ہے، تعصبات میں ہم نے ووٹ دینا ہے، خوف میں ہم نے ووٹ دینا ہے، اور ووٹ کو اہمیت ہم نے نہیں دینا ہے، تو کیا پھر ہم بچیں گے؟ تو ہم نے بہت احتیاط کرنا ہے، تعصبات سے بالا تر اپنے ملک کا اور عوام کا، اپنے بچوں کا، اپنے مستقبل کا. دیکھو دنیا کہاں سے کہاں جا رہی، دنیا بہت آگے نکلی ہے. ہم نے ایسے حکمرانوں کو، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا ہے جو ہمیں اٹھائے، ہمیں گرائے نہیں، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. وما علینا الا البلاغ.